حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے ویژن کے مطابق، چیف سیکرٹری صاحب جناب طاہر حسین صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے ایک سسٹم نیا شروع کیا نا یہاں پہ، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی کورٹ بحال کی، سب ڈویژنل مجسٹریٹ کی کورٹ بحال کی. اس میں جو تجاوزات کا ایک میجر بہت سے ایشوز ڈیل کیے، 800 ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں. اس میں جو ہے نا لینڈ انکروچمنٹ ون آف دی 800 ایشوز ہیں جس سے ہم ڈیل کرتے ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا کہ کورٹ اسٹیبلش کی، پورا سسٹم دیا. اب فرض کریں کہ ہم نے پورا لیگل اس پہ سسٹم ہے، لیگل بیکنگ ہے، کل کو میں نہیں بھی ہوتا یا اصغر نہیں بھی ہوتا یا ہمارے مجسٹریٹ باقی صاحبان نہیں بھی ہوتے، ہم نے ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کر دیا کہ آنے والے لوگ بھی اس پہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ہم نے روایت ڈالی ہے. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی سسٹم نہیں تھا سچ، کوئی لیگل کوئی اس کے پیچھے بیکنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی آفیسر اپنی کچھ سسٹم کو پش کر کے یا اپنی طرف سے کوئی تھوڑا سختی کر کے کر لیتا تھا. لیکن فرسٹ ٹائم ہم نے ججمنٹس پاس کر رہے ہیں پراپرلی، ٹھیک ہے، پراپرلی جا کے مجسٹریٹ صاحبان موقع پہ کارروائی کرتے ہیں، پولیس موقع پہ کارروائی کرتی ہے، پکڑ کے لوگوں کو لے کے آتی ہے، انہیں جیل ہوتی ہے. پراپر ہم نے لیگل میکانزم دیا ہے. فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے. جب ایک دفعہ لیگل میکانزم ہو جاتا ہے تو پھر چاہے آفیسر کوئی بھی ہو، میں ہوں، کل کو میں نہیں ہوں گا، کوئی اور آفیسر آئے گا، تو لیگل میکانزم چلتا رہتا ہے. اصل چیز تھی لیگل میکانزم دینا، اور پہلی دفعہ گلگت بلتستان گورنمنٹ نے لیگل ایک میکانزم دی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور یہ تقریباً جون جولائی میں نوٹیفکیشن نکلا، اس کی وجہ سے سارا میکانزم سٹارٹ ہوا ہے. ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی ہم نے کوڈ بھی بنائی ہے، اس کو بھی آپ تصویریں وغیرہ لے لینا، اس کو بھی دیکھ لینا. اس کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی انفرادی میرے یا اصغر کا یا باقی مجسٹریٹ صاحبان کا نہیں ہے اس میں ایشو، یہ پراپر میکانزم سے چل رہی ہیں چیزیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے جو افسران ہوں گے، اے سی صاحبان ہوں گے، مجسٹریٹ صاحبان ہوں گے، وہ اس چیز کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. تو روایت پڑ گئی ایک اچھی نا. تو اب کورٹ لگی ہوئی، ظاہر ہے کیسز جب آئیں گے یا لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، آپ کی میڈیا کے تھرو بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی اب ابھی بھی کیسز، آج 3-4 کیسز لوگوں کے اپنی پرائیویٹ زمین کے کیسز ہیں کہ جی میری زمین پہ فلاں بندے نے قبضہ کر لیا ہے، یا وہ بھی ہمارے پاس کیسز اس طرح کے آ رہے ہیں، اس سے بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں، لوگوں کو فوری انصاف دے رہے ہیں، جلد سے جلد انصاف دے رہے ہیں. دیکھیں فرض کریں باقی ہماری کورٹ اور باقی عام عدالتوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ ہوتی سمری ٹرائل کی عدالتیں، ٹھیک ہے. فرض کریں اس میں 2 طرح کے، جیسے لینڈ ڈسپیوٹ کی آپ نے بات کی، 2-3 طرح کے لینڈ کے مسئلے آتے ہیں. ایک ہے گورنمنٹ لینڈ کی ایشو، ٹھیک ہے، گورنمنٹ خالصہ لینڈ ہے، اس پہ کسی بندے نے قبضہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر خالصہ لینڈ تو گورنمنٹ کی، اس پہ کوئی بندہ قبضہ نہیں کر سکتا. اس پہ ہم نے دفعہ 144 لگائی ہوتی 144. میرے آنے سے پہلے گورنمنٹ نے کوئی ایسا میکانزم نہیں دیا ہوا تھا کہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے، کوئی لیگل میکانزم نہیں تھا. اب ہمارے پاس ایک لیگل میکانزم ہے، کورٹ ہے، جس میں 144 کی جو بھی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی 188 PPC میں، ٹھیک ہے، ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکتے، جس کی میکسیمم سزا جو ہوتی ہے 3 سے 6 مہینے ہو سکتی ہے اس کی سزا، ٹھیک ہے. اور اس بندے کو بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے. کہ یہ طریقہ ہے سرکاری لینڈس کا. پرائیویٹ لینڈ پہ فرض کرو کسی بندے نے قبضہ کیا ہے، میری زمین ہے، کوئی اور بندہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے. 145 CRPC ہے، اس کے اندر ہم اس کی کارروائی کرتے ہیں. جس بندے نے غیر قانونی قبضہ کیا اس کا قبضہ جو ہے اٹھا کے جس کا اصل زمین اسے قبضہ واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے ہم نے طریقہ کار وضع کی ہے. وہ فار دی فرسٹ ٹائم یہ لیگل پروسیجر سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جب کوئی چیز لیگل پروسیجر سے ہوتی ہے تو پھر آنے والا جو ہے نا لوگ بھی اسے کنٹینیو رکھتے ہیں. یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے پہلے اور اس سسٹم کے اندر. اس میں ایسا تھا ہمارا جو اس میں پہلے تجاوزات کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ ہم نے تقریباً جٹیال میں 15 سے 20 کیسز میں نے اور اصغر صاحب نے کی ہیں لیگل جو ہے تقریباً انکروچمنٹ کے. بہت سے لوگوں کو جیل بھی بھیجا ہے اس کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیک لاگ ہے، پچھلے کئی دہائیوں کا بیک لاگ ہے. وہ ایک دن میں یا 1 مہینے یا 3 مہینے 4 مہینے میں تو نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ سسٹم بھی جو ہے اپنا کام پکڑتے. روزانہ 8 سے 10 لوگ ہوتے ہیں. اب یہ تو شروع سے آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کس طرح قبضے کیے ہوئے ہیں. جو بھی ایشو ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں پوری، انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری ہوگی، کچھ نہ کچھ بہتری نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اس میں روزانہ کے بنا پہ پھر لوگوں کو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تو بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں تو جب فرض کرو آپ بھائیوں سے پتہ چلتا ہے، ہم لوگ آپ نے آ کے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا، ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے. یا ہمارے پٹواری صاحبان بتا دیتے ہیں، یہ پرائیویٹ لوگ بتاتے ہیں کہ جی وہ سرکاری زمین. ابھی بھی 2 ویریفیکیشن سے چل رہی ہیں جٹیال کے اندر. اپنا سلطان آباد ہے، پتہ نہیں کون سا ایریا ادھر، سکندر آباد ہے ادھر، خیر چل رہی ہیں 2 جٹیال ایریا میں چل رہی ہیں 2 ویریفیکیشنز ہیں. فرض کرو وہاں پہ ان لوگوں نے اگر انکروچمنٹ کی ہو تو ابھی وہ لوگ ذوالفقار آباد بیسیکلی ایریا اس میں اگر چل رہی ہیں. ابھی پتہ چلا کہ ان کو نے انکروچ کیا تو وہ لوگ گرفتار ہوں گے، آئیں گے تو ان کا پراپر جو ہے سمری ٹرائل سٹارٹ ہوگا اور ہم ان سے زمین واپس دلوا لیں گے، ٹھیک ہے. اس وقت بھی 2 چل رہی ہیں، ابھی پٹواری گیم ہے موقع. یہ ہے ٹریفک کے لیے ہم نے 2 چیزیں، ایک ہے شارٹ ٹرم سولوشن، ایک ہے لانگ ٹرم سولوشن. شارٹ ٹرم سولوشن میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم پارکنگ لاٹس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلدیہ کے تھرو. پارکنگ لاٹس کا یہ ہوگا کہ جی جگہ جگہ ہم تھوڑی سی اسپیس لے لیں گے، وہاں پہ گاڑیاں جو ہے نا اپنا پارک ہوں گی. اور اصل میں بیسیکلی جو ٹریفک کا مسئلہ ہے نا، وہ یہ مسئلہ نہیں کہ ہمارے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں یا جو ہے روڈس تنگ ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی گاڑیاں جو پارک کر لیتے ہیں دکانوں کے آگے، ٹھیک ہے.
اب دکاندار ہے اس کا یہ دل چاہتا ہے, بینک مینیجر کو دل چاہتا ہے کہ صبح سے میں گاڑی لا کے رکھی ہو اور رات کے جو ہے میں 8-9 بجے لے کے جاؤں, اس سے ٹریفک جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. تو ہم نے سروے کیا تھا, اب اس کے لیے ہم نے مختلف پارکنگ لاٹس دیکھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہم نے ایک پارکنگ لاٹ لیا ہے یہ پی آئی والا, ٹھیک ہے, دوسرا اسی کو ہم جو ہے پراپر طریقے سے اسٹیبلش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی ان سے ایم او یو سائن ہو رہا ہے پی اے والوں سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ آگے جو مارکیٹ ہے کرنل حسن مارکیٹ ہے اس کے اندر لے اتحاد چوک کے قریب, اس کے علاوہ جو ہے ہم راجہ بازار کے اندر جو ہے اس طرف ایک وہ لینے کا پلان ہے, ٹھیک ہے. اس سے کافی کم ہوگا. بیسیکلی جو شہر کے اندر نا بسین سائڈ میں بھی جو رینجرس چیک پوسٹ ہے ادھر بھی ہم لے رہے ہیں, اس کی جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے نا سی ایم صاحب کی اپروول کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ادھر نیگوشیشن چل رہی ہے, اس پہ بیسیکلی کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ ادھر بھی ہوگی. اس کے علاوہ پھر اڈے ہم شفٹ کر رہے ہیں شہر سے باہر, ٹھیک ہے, بسین کی طرف اڈے شفٹ کر رہے ہیں. کچھ کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جوٹیال کے اندر جو ہمارا مین جی بی ایس ہے جنرل بس اسٹینڈ ہے ادھر کچھ شفٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کا حل ہوگا. یہ ہے شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم جو ہے وہ جی ڈی اے کا ہے سسٹم, اس میں پارکنگ پلازاز بنیں گے, جس طرح آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا پارکنگ پلازا ہے, وہ ہے لانگ ٹرم. انشاءاللہ وہ بھی اس کا حل نکلے گا. لیکن ظاہر ہے یہ کیونکہ لینڈز ہوتی ہیں پرائیویٹ لینڈز, ٹھیک ہے, لوگوں کی زمین ہے, نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, ان سے ریٹ سیٹ کرنے پڑتے ہیں, تو وہ ایک تھوڑا سا اس میں پروسیجرل ڈیلے بھی ہوتا ہے کئی دفعہ. ظاہر آپ کسی بندے کی زمین لے رہے ہو, اس کو کسی ریٹ پہ دینی ہے, اس کا بھی آپ کو اس کے بھی ایشوز ہوں گے. ہو سکتا ہے اپنی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہو, آپ نے اس کی کنسٹرکشن روکنی ہے, اسے بتانا ہے کہ جی اس ریٹ پہ ہم نے لینا ہے, پھر نیگوشیٹ کرنا ہے اس سے, وہ اس سے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن ہم نے کافی زمین لی ہے. اب دیکھو این ایل آئی چوک کے ساتھ اب دیکھیں پی آئی اے کی بھی زمین لی ہے, 2 پرائیویٹ پارٹیز کی بھی ہم نے اس میں زمین لی ہے, تو 3 اس میں اونرس کی زمینیں ہیں ہمارے پاس. اس میں اتنا ہے کہ کشروٹ کا سارا جو بازار ہے یہ اس میں فکس ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو سامنے کا بازار ہے, اور اس کے علاوہ جو این ایل آئی مارکیٹ کا ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ گاڑیاں پرماننٹ پارک نہ ہو, وہ گاڑیاں جو ہے نا اس کے اندر پارک. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ 1 وے کی ہے اسے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 1 وے کرنے سے کچھ نہ کچھ تو بہتری آئی ہے, ٹھیک ہے, کافی بہتری آئی ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. کئی ایشوز آئے ہیں ہمارے پاس, اس طرح ہے ہمارے پاس بیسکلی میرے آنے کے بعد جو میجر ایشوز آئے ہیں وہ زمینوں پہ قبضوں کے ایشو آئے ہیں. کسی کی پرائیویٹ زمین ہے دوسرے بندے نے قبضہ کیا ہوا ہے, لینڈ مافیا کے زیادہ بیسکلی ایشوز آئے ہیں. جو میرے سامنے جو ایشوز آئے ہیں زیادہ تر وہ لینڈ مافیا سے, روزانہ کے مہینے میں 3 سے 4 ایشوز آ رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم اس کے خلاف ہی زیادہ ایکشن لے رہے ہیں. وہ یہی ہے کہ اگر فرض کرو آپ کے ذہن میں کوئی ہے یا کسی کے ذہن میں کوئی ایشو آتا ہے کہ جی یہ, تو آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ. نہیں, اس کا بیسیکلی ایگزیکٹو مجسٹریسی کا عدلیہ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بیسیکلی یہ سسٹم بنایا تھا 96-97 سے سسٹم یہ ورک کر رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کا ہوتا ہے ریگولر ٹرائل سسٹم ہوتا ہے, ریگولر کورٹ لگتی ہے, اس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کا ان کا اپنا پروسیجر ہے, ٹھیک ہے, لافی لیمتھی پروسیجر ہے, ان کے اپنے ایشوز ہیں اس کے اندر, اپنا ان کا سسٹم ہے. ہم اس میں نہیں جاتے ڈیٹیل میں. ہمارے اندر جو ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ 800 لوکل اینڈ اسپیشل لا ہے, 800 لوکل اینڈ اسپیشل لا ہے. ہمارا بیسکلی ہم سروس ڈلیوری سے, ہمارا کام فرق ہے ان سے, سروس ڈلیوری دینا ہے لوگوں کو. 800 لوکل اینڈ اسپیشل لاز ہیں, مختلف لاز ہیں, جیسے فوڈ سے ریلیٹڈ لاز ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ لاز ہیں, ڈرگ سے ریلیٹڈ لاز ہیں, اس کے انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ لاز ہیں ہمارے پاس, پرائس کنٹرول سے ریلیٹڈ لاز ہیں, اینٹیکویٹیز سے ریلیٹڈ لاز ہیں, جو ہے اپنا ڈیولپمنٹ اسکیم سے ریلیٹڈ لاز ہیں, کانٹریکٹر سے ریلیٹڈ لاز ہیں. ایسے لاز ہیں جو ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کرتے ہیں. 800 ایسے لاز ہیں جو ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کرتے ہیں. فرض کرو کہیں بھی کوئی چیز مہنگی بک رہی ہے, کوئی ہوٹل میں کوئی جو ہے صاف صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے, کوئی ہوٹل والا جو ہے وہ ٹورسٹ سے زیادہ پیسے لے رہا ہے, یا کوئی ٹورسٹ صفائی نہیں کی, کوئی کنزیومر رائٹس کا کوئی ایشو ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس آتا ہے, وہ ہم ہی ڈیل کرتے ہیں. دوسری کورٹس میں اس طرح کے ایشوز نہیں جاتے. یہ نہیں کہتے ہیں قضائی جوڈیشل ایڈمنسٹریٹو ایشوز, وہ 800 جو ہے لوکل اینڈ اسپیشل لاز میں ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس لسٹ بھی ہے ساری, اگر آپ لینا چاہیں سر. تو موسٹلی ہمارے پاس کوئی 10-15 کیسز روزانہ آتے ہیں اس طرح کے, جی پرائس کنٹرول ہو گیا, فوڈ سے ریلیٹڈ ہو گیا. اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے, اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے ایشو وہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری کورٹس کا باقی کورٹس سے فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے پراپر ٹرائل کی کورٹس. ہم بھی پراپر ٹرائل کر سکتے ہیں کچھ چیزوں میں, لیکن ہماری جنرل سمری ٹرائل ہوتی ہے, اسمال اوفینس ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں مائنر اوفینس کو, ٹھیک ہے. مائنر اوفینس اس لیے ہمیں دیے گئے ہیں کہ فرض کرو کہ اگر کسی کا پرائس کا مسئلہ ہے, کوئی 15-20 روپے کسی کو چیز مہنگی بک رہی ہے, یا ہوٹل کا مسئلہ ہے, اب وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا جائے گا تو ٹھیک ہے, اس انصاف تو ملے گا بالکل, لیکن وہ ایک ان کا اپنا پروسیجر ہوتا ہے, لمبا پروسیجر چلتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جلدی انصاف مل جاتا ہے, بس ایزی اپروچ ہوتی ہے, وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایزی اپروچ ہے. بندہ ایک کاغذ, سادہ کاغذ لے کے آتا ہے کہ جی سادہ کاغذ یہ کہ جی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ مٹھائی جو ہے وہ اس میں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, مٹھائی کھا کے میں بیمار ہو گیا ہوں, ان کے جو ہے آپ کچن چیک کریں اس میں صفائی نہیں ہے, فرض کریں ایسی کوئی آ جاتی ہے, روزانہ اس طرح کی آتی ہے. یہ ہمارے پاس یہ تھی فلاں بندے نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لی ہے, ٹھیک ہے.
اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اس کا 190 میں اس کی پروگرس لے کے فوری طور پہ اس کی ٹرائل شروع کر دیتے ہیں, فوری طور پہ اس کی انکوائری شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فوری طور پہ انصاف دلاتے ہیں. کچھ چھوٹے اوفینسز میں کوئی جسٹس پہنچانے کا ایک بیسکلی طریقہ ہے یہ. تو بیسکلی ویژن تھا حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا, سی ایم صاحب کا بھی, اور اپنا چیف سیکرٹری صاحب کا بھی, اور اس میں عدلیہ کا بھی یہی سوچ تھی اس کے اندر کہ جی ایک کوئک جسٹس لوگوں کو چند جو ہے نا چھوٹے ایڈمنسٹریٹو افیئرس میں جسٹس لوگوں کو فراہم کیا جائے جلدی میں. جو بگ ایشوز ہیں لوگوں کے بڑے, جس میں جو فیملی کے ایشوز ہیں, یہ مار کٹائی کے جو ہے یا قتل و غارت کے, وہ کورٹس میں جاتے ہیں بیسکلی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میجر اوفینسز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ کرتے ہیں قضائی جوڈیشل ایڈمنسٹریٹو اسمال اوفینسز, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں, لوگوں کو جلد انصاف ملتا ہے. ہر چیز پنجاب فوڈ اتھارٹی ہم سے اتنا امپریس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا سسٹم دے. وہ میرے سے انہیں سسٹم لیا یہاں کا. نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اس میں کیا ایشو. دوبارہ نہیں آئے ہوں کہ ایک دو کو ہم نے صرف اجازت دی تھی, وہ بھی ان کا ٹیسٹنگ فیز میں ہے ابھی, ٹھیک ہے. انہیں وقتی طور پہ اجازت دی ہے مین کمپنیز کو. اچھا, اس میں جو میں ہے نا یہاں پہ جو میں نے میجر ایشو دیکھا, اگر انسان کو کھانا ہی صحیح طرح سے نہ ملے, ٹھیک ہے, تو پھر باقی چیزیں تو بعد کی رہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جو دو چیزوں پہ میرا جو فوکس رہا ابھی تک, وہ اس میں ایک فوڈ تھا, ٹھیک ہے, دوسرا انکروچمنٹس والا ہے, ٹھیک ہے, جو مین میرا فوکس رہا ہے یہاں پہ زیادہ. اس میں ہم نے یہاں پہ جو ہمارا لوکل اینڈ اسپیشل لاز 800 لوکل اینڈ اسپیشل لاز میں ایک لوکل اینڈ اسپیشل لا ہے جی بی پیور فوڈ ایکٹ 2011, ٹھیک ہے. یہ جی بی اسمبلی نے بڑا اچھا ایکٹ بنایا تھا 2011 میں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کوئی کھلا تیل بیچ رہا ہو, کھلی چربی بیچ رہا ہو, اپنا کوئی بھی ناقص جو کھانے پینے کا سامان بیچ رہا ہو, کہیں صحت صفائی کا مسئلہ ہو, صفائی نہ ہو صحیح طرح سے, ان سب کے خلاف ہم لوگ ایکشن لے سکتے ہیں. اس میں جیل بھی کر سکتے ہیں, جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے تحت ہم ایکشن لیتے ہیں, بیسکلی جی بی پیور فوڈ ایکٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پی پی سی میں 273 ہے پی پی سی, اس کے تحت ایکشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس میکانزم کیا ہوتا ہے, آپ یہ پوچھ رہے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس انسپیکٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میٹ انسپیکٹر ہیں, وہ میٹ کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. فوڈ انسپیکٹر ہیں, فوڈ کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں. وہ اسپیشل پروسیکیوٹر بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, وہ کمپلیننٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے میں, ٹھیک ہے نا. فرسٹ کریے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ادھر, یہ کہیں پہ گئے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ میٹ کی کوالٹی کسی ہوٹل میں ٹھیک نہیں ہے, یا کسی ناغے کے دن کو گوشت مل رہا ہے, ٹھیک ہے, یا گوشت کو جو ہے وہ مردہ جانور کا گوشت ہے, یا کوئی صحیح جانور حرام جانور کا گوشت ہے, فرض کریں وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس کی پھر جو ہے نا اکارڈنگ ٹو دیٹ ایکٹ, ٹھیک ہے, ہم اس کی سمری ٹرائل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے. اچھا, دوسری چیز جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں جو ہم پابندی لگاتے ہیں چیزوں پہ, اس کا کیا میتھڈ ہوتا ہے. بہت سی ہمارے پاس خود, کیونکہ یہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں خود. فرسٹ میں نے ایک رچنا چائے پہ پابندی لگائی تھی. وہ کس طرح لگائی کہ وہ ان کے پاس ہم نے ٹیسٹ کیا, انسپیکٹرز نے ٹیسٹ کیا کہ جی جو اس چائے میں رنگ ملا ہوا تھا, ٹھیک ہے. عام چائے لپٹن کی ہم نے جب ٹیسٹ کی تو رنگ نہیں چھوڑتی تھی ٹھنڈے پانی کے اندر. رچنا چائے کو جب چیک کیا تو وہ رنگ چھوڑنے لگی, تو اس سے پتہ چلا کہ مائنس ٹیمپریچر میں اس میں رنگ چھوڑتی ہے, تو مطلب رنگ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں پہ موقع پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ایڈلٹریشن ہے. کچھ چیزوں کو آپ کو لیبارٹری میں بھیجنا پڑتا ہے. اب جو تیل ہے نا, بیسیکلی تیل کا موسٹلی آپ کو پتہ نہیں چلتا. تیل جو ہے نا ہم نے لیبارٹریز میں بھیج کے, جو لیبارٹریز نے کہا کہ جی ہم نے یہ تیل جو ہے یہ صحیح نہیں, مضر صحت ہے, ہیوی میٹلز ہیں, یہ ویسے اس میں کارسینوجینک ہے, یا کوئی اور ایشوز ہیں, انہیں ہم نے بیان کیا اس کے اندر, ٹھیک ہے. ایک دو ہم نے تیل کو اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ وہ ابھی ٹیسٹنگ فیز میں, نیچے انہوں نے ٹیسٹ کر کے اس کی تیل کو کلیئر کیا ہوا ہے بیسکلی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے انہیں پروویژنل اجازت دی ہے 2 مہینے کے لیے. ابھی وہ ٹیسٹنگ کے لیے گئے ہیں ہماری طرف سے. ہمارا فوڈ انسپیکٹر نیچے گیا ہوا ہے اس وقت پنڈی, انہیں چیز ہو جائے. دودھ میں ہم نے ٹی وائٹنرز بند کی ہیں, بیسیکلی ٹی وائٹنرز بند کی ہیں. ٹی وائٹنرز کے نام, ٹی وائٹنر دودھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ ٹی وائٹنر کے نام پہ جو ہے نا یہاں پہ جعلی دودھ جو ہے نا دیا جا رہا تھا, اس پہ ہم نے پابندی لگائی ہے, ٹھیک ہے. اور جدھر بھی ہوتی ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اس میں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں, بیسیکلی آپ کے تھرو جو ہے نا عوام ہمیں بتائے آ کے کہ جی ٹری وائٹنرز ہیں یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں کہیں کہاں پہ مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو ظاہر ہے اسی لیے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی نکلنا ہوتا ہے, مجسٹریٹ صاحبان بھی بتاتے تو ہیں, لیکن جب تک عوام پرو ایکٹیو نہیں ہوگی, عوام خود نہیں آ کے بتائے گی, ایویڈنس سے لے کے آئے گی, ہمارے لیے ایکشن کرنا ہو سکتا ہے. اب جٹیال میں کسی گلی محلے کے اندر کوئی چیز بک رہی ہو, مجھے تو نہیں پتا ہوگا نا گلی محلے کے اندر بک رہی ہے, تو عوام جب تک آ کے خود نہیں بتائے گی, لوگ نہیں بتائیں گے, تو ہمارے لیے بھی شاید ایکشن ہر جگہ ہم نہیں لے سکتے. تو عوام کو بھی اس میں تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے, میڈیا بھی اس میں ہمیں بتائے, اور میڈیا نے بتایا بھی, آپ لوگوں نے کافی جگہوں کا ہمیں بتایا بھی ہے, ٹھیک ہے. کنٹرول روم کا نمبر بھی ہے, کنٹرول روم اسٹیبلش کیا ہے ہم نے, وہ 24 آور آپریٹڈ ہوتا ہے. رات کے 2-3 بجے میں خود بھی کئی دفعہ کال کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ سو تو نہیں گئے رات کو, یہ رات کو جا کے ہوتے ہیں. تو رات کو 2 بجے کال کرے گی, جی ہمارے فلاں کو 2 نمبر چیز بک رہی ہے, کوئی بھی جرم ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ فوڈ کا کوئی ایشو, کوئی بھی اور بھی ایشو ہے, وہ ہم بتائے تو ہم ایکشن لیتے ہیں. پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ, مجسٹریٹ صاحبان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ الاٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے کسی 86 سے پہلے کی, وہ بھی اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں.
کا کتنے میں نے اس کے کسی دن لا کے اس کا ریکارڈ ایسا خود بھی دیکھنا ہے ویریفیکیشن. اب کورٹ کے باہر کوئی سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے. جو بھی ہم نے کورٹ بنائی ہے, فرض کرو کوئی پکڑا جاتا ہے جی روٹی مہنگی بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو فرض کرو اسے جو ہے مجسٹریٹ صاحب گرفتار کر کے لے کے آتے ہیں, انسپیکٹر صاحب گرفتار, یا کوئی بھی بندہ اسے لے آتا ہے, آپ بھی لے کے آ سکتے ہیں کسی کو. اس کی ہمارے پاس کورٹ میں ٹرائل ہوتی ہے, ہم ڈائریکٹ اس سے پیسے لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی تمہیں اگر فرض کرو 2000 روپے جرمانہ کی ہے, جا کے ادھر جو ہے نا بینک میں جمع کراؤ, ٹھیک ہے, بینک میں گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, جمع کراؤ, ٹھیک ہے. اس سے ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. بالکل ہم ایک پراپر روٹس دے رہے ہیں. ہمارے پاس ایک کمپنی آئی ہے ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, ٹھیک ہے. اس میں ہم پہلی دفعہ جو ہے نا یہ جی بی لیول پہ یہ ہوگا کہ جی پراپر کمپنی کو ہم روٹس الاٹ کریں گے, ٹھیک ہے. وہ پورے شہر میں روٹس چلائے گی, ایک وقت میں ایک گاڑی اندر جائے گی. ہم نے اسٹرکٹلی اسے منع کیا ہے, مختلف اسٹاپ سے وہ گاڑی رکے گی, ٹھیک ہے, وہاں سے لوگوں کو پک کرے گی, پورے شہر کو سرکولیٹ ہو کے جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی پورے شہر کو. نہیں, اس کے پراپر نئے روٹس ہوں گے. وہ روٹس اسی کے ہی ہوں گے, کسی اور کو دیے بھی نہیں جائیں گے. اس کے پراپر روٹس ہوں گے, اس کا نمبر ہوگا, میونسپل سے اجازت سے وہ چلے گی گاڑی, ٹھیک ہے. اس کو فائنل سٹیجز میں وہ بھی بس سیکرٹری صاحب کی اپروول اس پہ چاہیے. تو وہ 200 کیسز کیے, آج 201 ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھو نا ہم نے جو ہے نا فوڈ سے ریلیٹڈ بھی کیے ہیں, فوڈ سے ریلیٹڈ کیے ہیں ہم نے کیسز, لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ کیسز کیے ہیں, اینٹی انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ 3000 کے نام 3000 کنال چلمش داس. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ لینڈس کو بھی ہم نے کافی کیے, جٹیال ہے, سکور ہے, اور بہت سی جگہوں پہ ہم نے پرائیویٹ لینڈس کو کیا. اس وقت بھی 2 ایشوز کیسز چل رہے ہیں ہمارے, ان کی کوئریز چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو ہے اس کے علاوہ کچھ ڈرگس پہ کیے ہیں کیسز, کچھ اپنا ٹریفک پہ کیسز کیے ہیں ہم نے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس پہ کی ہیں. تو کافی قسم کی ہمارے پاس پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے اس کے 44 کی خلاف ورزی کی ہے. میجورٹی ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ ہیں, اینٹی انکروچمنٹس پہ ہیں کیسز, اور فوڈ کے اوپر ہے. بیکری والوں کا, ہاں بیکری والا بڑا امپورٹنٹ ہے یار. یہ دیکھتے جو بیکری والوں کے نا ہم نے نیا سسٹم ڈیولپ کیا ہے, وہ بھی جی بی پیور فوڈ ایکٹ میں نا, ہاں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر بیکری والوں کو بتانا. بیکری والوں کو ہم نے یہ کیا ہے کہ جی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری پرائسز میں 2010 سے ہماری پرائسز نہیں بڑھی, ٹھیک ہے نا. ہم نے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی پرائسز ابھی ہم نے ان سے ویڈنسڈے کو میٹنگ ہونی ہے, ہم صرف ان کی اس صورت میں اگر ہم ان کی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اگر ہم بڑھا سکتے ہیں, وہ بھی سوچ سکتے ہیں بھی بڑھانے کا, اگر یہ اپنی صفائی ستھرائی کا نظام ٹھیک کریں. کچھ بیکری ہم نے ایک نیا سسٹم شروع کیا این او سی لینے کا. یہاں پہ ہر بیکری جو ہے نا پہلے این او سی لے گی پھر کام کرے گی. اب جو بیکریاں بنی ہوئی ہیں انہیں بھی این او سی لینی پڑے گی. کیوں؟ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے خود بھی بیکریوں کے دیکھے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مجسٹریٹ صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بیکریوں کے حالات انتہائی خراب ہیں, ٹھیک ہے. چند 2-4 کے علاوہ وہ بھی ہم نے ڈنڈا دے کے جو جیلیں کر کے جرمانے کر کے ٹھیک کرائی انہیں. دیکھیں نا اصل میں جو اصول ہے جو لاء میں لکھا ہوا ہے کہ جی دکانوں میں جو بیکری کے جو ہے آپ کا جو کچن ہے اس کے اندر آپ کی جو ہے ٹائلز لگی ہونی چاہیے, جو بھی آپ کا عملہ کام کر رہا ہے اس پہ گلوز ہونے چاہیے, سر پہ ہیٹ ہونا چاہیے, اچھا تیل استعمال ہونا چاہیے, چربی وغیرہ نہیں استعمال ہونی چاہیے, اچھی جو ہے پروڈکٹس کوالٹی کی استعمال ہونی چاہیے, ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے کہ جی ہیپیٹائٹس وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو, کوئی اور ٹی بی شی بی تو نہیں ہے. تو اس کا ایک ہم نے این او سی ڈیولپ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اس کو نگرانی دی ہوئی ہے. نہیں وہ اس کے نہیں وہ بالکل غلط تھا. ان کے ریٹس نہیں تھے, وہ ہم نے ریٹس بیسیکلی دیے تھے جنرل پروڈکٹ سے ریٹس دیے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہاں 2 پروڈکٹ کا اپروول دیا تھا, بڑھا انہیں سب کا دیا تھا, ٹھیک ہے. وہ نے غلط کی, لوگوں سے ظلم تو نہیں ہونے دینا نا ہم نے, ٹھیک ہے. فرض کرو دیکھو دونوں کے ساتھ ہمیں ہماری دشمنی تو نہیں نا بیکری والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا ہمارا کوئی زیادتی تو نہیں کرنی ہم نے کس سے, لیکن یہ کہ ہمارا پہلا مقصد ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے, ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اگر فرض کرو 2010 سے نہیں بڑھے اور کسی پروڈکٹ میں 4-5 روپے بڑھتے ہیں تو ہمیں بڑھانے میں کوئی اعتراض نہیں اس کے اندر, بالکل. اگر ان کے 2010 سے بھی جو ہے 7 سال ہو چکے ہیں, دیکھو وہ یہی چکر تھا نا. ہم نے چند 2 چیزوں کا آئٹمس کی پرائس بڑھائی, کچھ را پروڈکٹس کی کچھ پرائس ویسے بڑھی تو ہم نے بڑھا دی, انہوں نے ساری پروڈکٹس کی اس کی بیسس بڑھا دی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے 2010 میں پیٹرولیم پروڈکٹس کا ریٹ اور تھا اور 2017 میں تو کم ہے اس کا, تو ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی میں جو اہم چیز سمجھتا ہوں کہ صفائی ستھرائی ہو. کسی صورت بھی انہیں پیسے بڑھانے کا, اس کو ریٹ بڑھانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ صفائی ستھرائی نہیں اپنی ٹھیک رکھتے, ٹھیک ہے نا. این او سی ہو, صفائی ستھرائی ہو, ٹھیک ہے نا. پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ 5-10 روپے فرض کرو ایک جو ہے دکان والا بیکری والا اگر تیل اچھا استعمال کرتا ہے, پروڈکٹ اچھی لیتا ہے,
اور پہلے سے اس کی امپرومنٹ آئی ہے پروڈکٹ میں, تو میرا نہیں خیال اس کی کسی پروڈکٹ میں جو 5 سے 10 روپے بڑھانا کوئی بری بات ہوگی, وہ تو اچھی بات ہوگی. دیکھو نا, اگر کوئی بندہ مہنگا تیل لیتا ہے, اچھا تیل استعمال کر رہا ہے پہلے سے, اور اس نے ٹائلیں لگوائی ہیں, ٹیسٹ کرائے ہیں, ظاہر اس کی لاگت تو آ رہی ہے نا. اگر ہم اس کی چیز کو ہم تھوڑا سا پروڈکٹ کی قیمت کو نہیں بڑھائیں گے اگر, تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ چیز آپ کو بھی دیکھنی چاہیے, ہم سب کو دیکھنی یہ چیز, کسی سے زیادتی نہ ہو. ایک ہم نے بیکری کو, ہم نے خود اس کا جو ہے نا تصویریں لی تھی, اور بلکہ میں نے اس کی تصویریں جو ہے آگے ہوم سیکرٹری صاحب, ڈی سی صاحب سب کو بھیجی بھی تھی کہ ماڈل ایز اے ماڈل بیکری. گلجی کو ہم نے, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہم نے جرمانہ کیا تھا گلجی بیکری کو نا, تو پھر انہوں نے بعد میں ٹائلز لگائیں, اپنے لوگوں کو گلوز پہنائے, ٹوپیاں پہنائی, تو اس کی پھر ہم نے خود تصویریں اترائی تھی, ان کے شاباش بھی دی تھی بلا کے, میں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا. ہاں, میڈیا کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے اس سے. تو ہاں جی بالکل, ہم نے اس پہ بھی لیٹر لکھا ہے. اب یہ ڈرگ انسپیکٹر کو میں نے انسٹرکشنز بھی دی تھی کہ وہ اس طرح کی پروڈکٹس لے کے, وہ بھی ہمارے پاس ہی کاگنیزیبل ہے. ٹھیک ہے, 275 to 70 کچھ ڈرگ کورٹس بھی گئے ہیں ابھی, وہ ڈرگ کورٹس نے بھیجے. کویکس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, وہ بھی آپ لے کے آؤ انشاءاللہ. کویکس کے اوپر اور بھی ہم کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے.